بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل عرض کر رہا ہوں۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کس کو دینا جائز ہے اور کس کو دینا ناجائز ہے۔ تو آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت امیر کو دے سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قربانی کا گوشت امیر اور غریب سب کو دے سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت جو ہے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ پہلا حصہ جو ہے اپنے لیے، دوسرا حصہ جو ہے یہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے مسکینوں اور فقیروں کے لیے۔ 3 حصے کرنا بہترین عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت سارے کا سارا اپنے گھر آدمی رکھ سکتا ہے؟ تو کیا ایسے قربانی صحیح ہوگی؟ کیا یہ عمل جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، افضل طریقہ تو یہی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے۔ لیکن اگر گھر کے افراد زیادہ ہوں، یعنی کہ ایک بکرا ہے ذبح کرنے کے لیے، اس کی قربانی کرنی ہے، گھر کے افراد جو ہیں 15-16 ہیں، تو اگر کوئی آدمی گھر کے افراد کی وجہ سے سارے کا سارا گوشت خود بھی رکھ لے گا تو پھر بھی جائز ہے۔ قربانی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر ایک بکرا ہے گھر میں ذبح کرنے والا تو گھر کے افراد زیادہ ہیں، تو پھر سن لو، سارے کا سارا گوشت اگر آدمی اپنے گھر میں رکھ لے تو یہ بالکل جائز عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو سری پائے ہیں کیا قربانی کے گوشت میں شامل ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو سری پائے ہوتے ہیں یہ گوشت میں شامل ہوتے ہیں۔ جس آدمی کو حصے کے اندر سری پائے دیے جائیں، اتنا حصہ گوشت کا اس کا نکال لیا جائے۔ لہذا یہ یاد رکھیں، جو سری پائے ہوتے ہیں یہ گوشت میں شامل ہوتے ہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے، یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے کیا کسائی کو اجرت کے طور پر دے سکتے ہیں؟ کہ اس نے بکرا ذبح کیا ہے، اس نے کھال اتاری ہے، اور اس کے قیمت کے یعنی کہ اجرت کے طور پر جو اس کو قیمت دینی ہے، اس قیمت کے بدلے آدمی کسائی کو گوشت دے دے، کیا یہ عمل جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کسائی کو اجرت کے طور پر قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، کیا شادی کی دعوت میں، شادی کے ولیمے میں کیا یہ گوشت لوگوں کو کھلانا جائز ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس گوشت کو جو شادی کی دعوت ہوتی ہے، جو ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، یا شادی کے دن کی جو دعوت ہوتی ہے، اس دن میں اور ولیمے کے دن میں لوگوں کو یہ قربانی والا گوشت کھلانا بالکل جائز ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیٹے کی عید کے دوسرے یا تیسرے دن شادی ہے تو میرے عزیز بھائیو، اس شادی کی دعوت میں لوگوں کو قربانی کا گوشت کھلانا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے کیا اس گوشت کو فروخت کر سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس گوشت کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس گوشت کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جس نے بھی قربانی کرنی ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں، غریبوں مسکینوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ سب کے لیے فی سبیل اللہ معاملہ ہے۔ قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے کن کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بات بالکل فضول ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کن کو دینا جائز ہے، کن کو دینا جائز نہیں ہے، یہ سب رشتہ داروں کو دینا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اندر تخصیص کرے گا کہ فلاں کو دے فلاں کو نہ دے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا کرنے والا آدمی گناہ گار ہوگا۔ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے تمام رشتہ داروں کو دینا چاہیے، تمام غریب و مسکینوں کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا انشاءاللہ العزیز قبول فرمائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے، یہ جو قربانی کا گوشت ہے، اس قربانی کے گوشت کو
پانی میں بہانا چاہیے تاکہ مچھلیاں کھائیں اور بھی پانی کے جانور کھائیں جس سے ثواب ہو، کیا ایسا عمل کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسا عمل کرنا شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے مسلمانوں کا یعنی کہ انسانوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو دیا جائے۔ جب ان کو دے دیا جائے تو ان کی مرضی، چاہے وہ کھائیں چاہے مچھلیوں کو ڈالیں۔ لہذا جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے بعد یہ جو گوشت ہے یہ جنگلوں میں جا کر ڈال دے یا پانی میں بہا دے تاکہ مچھلیاں کھائیں اور بھی پانی کے جانور کھائیں۔ ایسا کھانا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے کیا محرم الحرام کے مہینے میں کھانا چاہیے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قربانی کا گوشت محرم الحرام کے مہینے میں کھانا بالکل جائز ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لہذا محرم الحرام کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے۔ آخر میں اپنے پیارے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو مسئلہ پوچھیں عالم دین سے پوچھیں، جس کا میدان ہے اس کو مسئلہ پوچھیں۔ آپ نے کبھی کسی ریڈی والے سے جا کر کہا ہے کہ بھائی مجھے 2 کلو برفی تول دو، وہ کہے گا بھائی وہ برفی جو ہے وہ برفی کی دکان سے ملے گی، وہ سویٹ سے آپ کو ملے گی، میرے پاس برفی نہیں ہے، میرے پاس یہ ریڈی ہے، یہ گدا ہے، میں تو سامان جو ہے جو آگے پیچھے کرنے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، میرے پاس برفی نہیں ہے۔ تو ایسے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس کا میدان ہوتا ہے، جس کا وہ کام ہوتا ہے، اسی کے پاس جا کر آدمی اس سے سوال کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، اس کے بارے میں کام پوچھتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس اسٹوڈیو میں چلا جائے جہاں تصویریں کھنچاتے ہیں، وہاں جا کر یہ کہہ دے بھائی ہم کو دودھ دہی چاہیے، تو وہ کہے گا بھائی ہمارے پاس دودھ دہی نہیں ہے، ہم تصویریں بناتے ہیں، یہ اسٹوڈیو کی دکان ہے، اگر آپ نے دودھ دہی لینا ہے تو دودھ دہی کی دکان پہ جانا پڑے گا۔ اور اگر آپ دودھ دہی کی دکان پر جا کر یہ کہہ دیں کہ ہماری تصویر کھینچ دو، تو وہ کہے گا بھائی آپ کو تو کھینچ کے منہ پہ لگانی چاہیے، تصویر کھنچوانی ہے تو اسٹوڈیو میں جاؤ۔ تو لہذا میرے عزیز بھائی، اگر آپ نے دودھ لینا ہو تو آپ کو دودھ دہی کی دکان پہ جانا ہوگا، اگر آپ نے تصویر کھنچانی ہو تو آپ کو اسٹوڈیو میں جانا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اسٹوڈیو میں جا کر دودھ دہی پوچھیں گے، دودھ دہی کے پاس جا کر تصویر کا پوچھیں گے، تو آپ کو بے وقوف، پاگل اور احمق کہے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ اپنے ذہن کے مطابق یہ سمجھتے ہو کہ جس کا میدان ہو اس کے پاس جانا چاہیے، تو کیا مسائل کا میدان علماء کا نہیں ہے؟ علماء کا جو میدان ہے اس میں جب آتے ہو تو علماء سے مسائل پوچھو، نمازیوں سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائی، ہر آدمی کا میدان مسئلہ بتانا نہیں ہوتا، مسئلہ بتانا عالم دین کا کام ہوتا ہے۔ اور جب آپ علماء کو چھوڑ کر، عالم دین کو چھوڑ کر عام لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہو، پھر خرابی ہوتی ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے تصویر کھنچانے کے لیے آپ دودھ دہی کی دکان پہ آ جائیں تو آپ کو کیا کہے گا؟ وہ بے وقوف، پاگل اور احمق کہے گا۔ تو ایسے میرے عزیز بھائیوں، بے وقوفوں والا، احمق اور پاگلوں والا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو دین کا مسئلہ ہے وہ کسی عام آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ وہ عالم دین سے پوچھنا چاہیے تاکہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔